مسان کیا ہے؟ مسان کی راکھ کیا کرتی ہے؟ مسان کا جادو کیسے اثر انداز ہوتا ہے اور مسان کی خطرناک شکتیوں کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی دنیا کے دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی حقیقت سے آشنا کروانا چاہتے ہیں۔ جو لوگ عاملین ہیں وہ تو مسان کے بارے میں جانتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں ان کو مسان کا پتہ نہیں کہ مسان کیا ہے۔ اس بارے میں یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں، لیکن مسان کے بارے میں اتنی تفصیلی اور تحقیقی ویڈیو آج تک آپ نے نہیں دیکھی ہوگی۔ اس لیے تمام دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ جو جادو ہے اس کے شیطانی عمل سے کیسے لوگوں کی زندگیوں کو برباد کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسان کیا ہے، مسان کا جادو کیسے اثر کرتا ہے، مسان کی راکھ سے کسی بھی انسان کو کیسے تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے، اور مسان کی طاقتور شکتیوں کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے، اور مسان کے جادو سے نجات کا طریقہ کار کیا ہے کہ ہم مسان سے بچ سکیں۔ دوستو، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں محبت سے۔ دوستو، ویڈیو لمبی نہیں کرتے، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے بات کریں گے مسان کیا ہے۔ مسان بیسیکلی بنیادی طور پر ایک ایسا جادو ہے کہ جو ہندو مت میں کیا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا ہندوستان میں ہوئی۔ شمشان گھاٹ میں جب مردے کو جلایا جاتا ہے تو اس کا جو راکھ ہوتی ہے اس کو مسان کہا جاتا ہے، اور اس کی ہڈیوں کو استھیاں کہا جاتا ہے۔ مسان کی جو راکھ ہے، یعنی کہ کسی بھی مردہ جسم کو جب جلایا جاتا ہے تو اس کی جو راکھ ہے اس سے ایسے عملیات کیے جاتے ہیں کہ جس سے انسان کو لا علاج بیماریوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ مسان کی راکھ پہ مخصوص عمل کر کے یہ کسی انسان کو کھلا دیا جائے تو انسان ایسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ چارپائی سے نہیں اٹھ سکتا اور زندگی کی بازی ہار جاتا ہے۔ مسان کی راکھ جو ہے اس کو اگر کسی کے گھر میں پھینک دیا جائے تو گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تازہ شو میں کچھ سمبھاونائیں ہوتی ہیں تو کچھ پرنالیاں اس کا استعمال کرتی ہیں۔ اگر آپ واقعی مردے کو زندہ ہوتے اور اس طرح کی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں۔ شمشان گھاٹ میں جب چتا جلائی جاتی ہے تو اس کی جو راکھ ہوتی ہے اس کو مسان کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر مخصوص تنتر پڑھ کر، منتر پڑھ کر اس سے ایک ایسا جادو حاصل ہوتا ہے جس سے اگر کسی انسان کو کھلا دیا جائے تو وہ بیمار ہو کر موت کی دہلیز تک جا پہنچتا ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے مسان کا جادو۔ مسان کا جو جادو ہے اس کو حاصل کرنے والے لوگوں کو اغوری کہا جاتا ہے۔ اغور کا مطلب ہے بھیانک۔ اغوری ایسے بھیانک لوگ ہوتے ہیں جو کہ شمشان گھاٹ میں مخصوص جنتر منتر کرتے ہیں اور مخصوص تنتروں کے ذریعے مسان تیار کرتے ہیں۔ مسان کا جو جادو ہے اس کو حاصل کرنے کا طریقہ جو ہے تو وہ یہ کرتے ہیں کہ مر چکے شریر میں ابھی پران باقی ہوتا ہے تو وہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اگر آپ منی کرنکا اور ہریش چندر گھاٹ جائیں، وہاں اگھوری بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں۔ جو کوئی بھی وہاں آتا ہے وہ اس سے پوچھتے ہیں اس آدمی کی عمر کتنی ہے، وہ کیسے مرا۔ اس لیے کچھ لوگ جو نہیں چاہتے کہ یہ پتہ چلے وہ پلاسٹک کی شیٹ سے انہیں ڈھک دیتے ہیں تاکہ لوگ اسے دیکھ نہ سکیں۔ اس آدمی کی عمر کتنی ہے وہ نہیں بتائیں گے، لیکن اگھوری جاننا چاہتے ہیں۔ اگر وہ ایک یوک ہے جو ایک پرچور جیون تھا اور وہ کسی وجہ سے مر گیا
वो उस तरह का शव चाहते हैं। जब ऐसा होता है तो वो वहां काम करना चाहते हैं। वो उस ऊर्जा का लाभ उठाना चाहते हैं जो निकलती है। जब शरीर जलने लगता है तो इस प्राण को तुरंत बाहर निकलना होता है। जब वो बाहर निकलता है वो उस जीवन ऊर्जा का लाभ उठाकर अपने साथ कुछ करना चाहते हैं। वो इस तरह से है कि जब किसी नौजवान लड़का या लड़की उसकी डेड बॉडी लाई जाती है, उसको जब जलाते हैं तो ये जो अघोरी लोग हैं, ये जो शमशान घाट है उधर ही रहते हैं, ये ध्यान रखते हैं कि कौन नौजवान लड़का या लड़की की डेड बॉडी आई है मैयत। तो इनसे बचने के लिए हिंदुस्तान में लोग अपनी लाशों को ढांप कर कब्रिस्तानों में लेके जाते हैं। इन लोगों को, अघोरी लोगों को वहाँ भी अच्छा नहीं समझा जाता। ये मौत के व्यापारी होते हैं, काले जादू के माहिर होते हैं। अब इनका तरीक़ेकार क्या है, अब ज़रा हम चलते हैं तरीक़ेकार की तरफ। बहुत दिलचस्प तरीका है कि जब किसी इंसान की मैयत को, उसकी लाश को जलाया जाता है चिता में रख कर, तो ये लोग मखसूस तंत्र और मंत्र पढ़कर उसका जो ही हमजाद उसके जिस्म से जुदा होता है उसको काबू कर लेते हैं। और जब उसके हमजाद को काबू किया जाता है तो वो एक माफूकुल फितरत बला का रूप ले लेता है। एक माफूकुल फितरत भयानक किस्म की मखलूक के रूप में ज़ाहिर होता है। अघोरी लोग उसको पकड़ लेते हैं, काबू करते हैं, मखसूस मंत्रों के ज़रिए वो जाप करते हैं। ये याद रखें कि ये हासिल करना मसान को इतना आसान काम नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है। इस मंजिल तक चंद लोग पहुंचते हैं, लेकिन पहुंच ज़रूर जाते हैं। जिन लोगों के दिल में सच्ची तलब होती है और वो शैतान के रास्ते पर चलते हैं, वो ये अमल हासिल करते हैं। जब वो मखसूस मंत्रों के ज़रिए उस हमजाद को अपने ताबे कर लेते हैं तो उससे वो मुख्तलिफ काम लेते हैं लोगों की बर्बादी का और अपनी ख्वाहिशात पूरी करने का। हिंदुस्तान में इस तरह के बहुत सारे जादूगर हैं जिनको अघोरी कहा जाता है। अघोर एक ख़तरनाक तबका है जिसको नफ़रत की निगाह से देखा जाता है। इसी तरह मुसलमानों में जो है यहाँ भी मसान तैयार किया जाता है, क्योंकि हमारा रहन सहन हिंदुस्तान के साथ रहा तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लोगों ने, आमलीन ने वहाँ से ली। अब यहाँ याद रखें कि जब किसी भी मैयत को, चाहे वो किसी मुसलमान का हो या किसी गैर मुस्लिम का, अगर मुसलमान की लाश है तो जब उस पर जनाजा पढ़ाकर उसको कब्र के अंदर डाल दिया जाता है, उसका हमजाद फ़ौरन जुदा हो जाता है। जो मुसलमान आमिलीन हैं वो ऐसे कब्रिस्तानों में वो भी मिलेंगे जैसे हिंदुओं में अघोरी लोग जो हैं वो शमशान घाट में मिलेंगे। इसी तरह मुख्तलिफ़ कब्रिस्तानों में जाएं, आपको ऐसे जादूगर मिलेंगे जो कब्रिस्तानों में डेरा डाल कर रखते हैं और उनका ध्यान होता है कि कोई मुसलमान नौजवान लड़का या लड़की, उसकी जब मैयत आती है उसको जब कब्र में डालने लगते हैं जनाजा पढ़ाने के बाद, उसी टाइम उसका हमजाद जुदा हो जाता है। ये रात को उसकी कब्र पे पढ़ाई करते हैं, उस हमजाद को काबू कर लेते हैं, उससे बहुत सारे नाजायज़ काम लेते हैं। ये भी एक मसान की ही किस्म है। जैसे हिंदू मत में जो चिता जलाई जाती है उसकी राख से मसान तैयार किया जाता है, ऐसे मुसलमानों में भी जो गैर मुस्लिम फौत हो जाते हैं, मर जाते हैं या मुसलमान, तो ये उनकी कब्र की मट्टी से मसान तैयार करते हैं जिससे तबाही और बर्बादी फैला दी जाती है। दोस्तों, मसान की राख अगर किसी इंसान को खिला दी जाए, किसी मेडिकल में उसका जो है रिपोर्ट नहीं आती, लेकिन वो बंदा मफलूज हो जाता है, बिस्तर पे लग जाता है। बच्चों को अगर खिला दिया जाए, ये जो सोकड़े की बीमारी है इसको मसान कहा जाता है, लेकिन ये मसान नहीं, वैसे ही हो जाती बीमारी। जो हकीकी मसान है वो तबाह बर्बाद कर देता है।
بعض لوگ بعض عاملین جنات اور مسان میں فرق نہیں کرتے۔ مسان اور چیز ہے، مسان جو ہے یہ ہمزاد ہوتا ہے، جبکہ جنات اور مخلوق ہے۔ ان دونوں سے چھٹکارے کا اور طریقہ کار ہے۔ تو اب جو باتیں ہم نے کی ان کا تھوڑا سا خلاصہ میں آپ کو بتا دوں کہ مسان جو ہے چتا میں جلائے جانے والی جو لاش ہوتی ہے اس سے جو راکھ حاصل ہوتی ہے اس کو مسان کہا جاتا ہے۔ شمشان گھاٹ میں بیٹھ کر جو لوگ مخصوص منتر تنتر سے اس کا مسان تیار کرتے ہیں اپنے جادو کے عمل کے زور سے، وہ لوگوں کی تباہی و بربادی کے لیے کام آتا ہے۔ اور جو لوگ مردے کا، اور کچھ لوگ جو ہے، اور دوسری چیز ہے اغوری۔ اغوری وہ عاملین ہیں، وہ ہندو جادوگر ہیں جو جب شمشان گھاٹ میں کسی نوجوان میت کو جلایا جاتا ہے تو اس کا جو ہمزاد ہے اس کو وہ قابو کر لیتے ہیں۔ ان کی مخصوص پڑھائی ہے، عمل ہے، وہ شیطانی الفاظ پڑھتے ہیں جس سے وہ ہمزاد جو ہے مسخر ہو جاتا ہے۔ اور ایک بہت ہی مفوق الفطرت اور بہت ہی طاقتور چیز یقین کریں کسی کے ہاتھ میں لگ جائے تو وہ تباہی و بربادی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں میں کچھ لوگ قبرستانوں میں بیٹھ کے وظائف کرتے ہیں، ان کے ہمزاد کو قابو کر لیتے ہیں۔ قبرستان کی مٹی، پرانی مسجد کی مٹی، ان چیزوں کو ملا کر یہ بھی ایسا جادو کرتے ہیں کہ جن سے ایک مسان تیار کیا جائے۔ یقین کریں کہ مسان کا جو جادو ہے یہ اگر کسی انسان پہ اثر کر جائے تو وہ جنات تو ظاہر ہو جاتے ہیں، ان کی حاضری ہوتی ہے، ان کو جلایا جا سکتا ہے، لیکن مسان کا جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہے، لیکن اتنا مختلف بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اثر رکھا ہے۔ دیکھیں بہت ساری غلط فہمیاں جو ہیں وہ لوگ پھیلا دیتے ہیں۔ یوٹیوب پہ بھی بہت سارے ایسے عاملین ہیں جو کہ اس کی بنیاد کو نہیں جانتے۔ ایسے سنی سنائی باتوں سے وہ مسان کی راکھ، مسان کی دیوی، مسان کا پتلا، یہ فضول لغویات قسم کی ویڈیو بناتے ہیں، لیکن حقیقت حال کا ان کو اندازہ نہیں۔ نہ انہوں نے عملیات کیے، نہ ان کے پاس سے عملیات ہو کر گزرے ہیں۔ اس طرح عملیات نہیں ہوتے، اس کے لیے جو ہے محنت کرنا پڑتی ہے۔ دیکھیں اگر کسی انسان نے پانی نکالنا ہو تو وہ ہاتھوں سے پانی نہیں نکال سکتا۔ ہاتھوں سے اگر وہ کنواں کھودنا شروع کرے اس کی زندگی گزر جائے گی اور ناممکن ہے کہ وہ پانی تک پہنچے۔ کوئی لاکھوں میں ایک آدھ خوش نصیب پہنچ بھی سکتا ہے۔ تو جو عاملین ہیں وہ مخصوص منتر یا مخصوص الفاظ، ان کے ذریعے مخصوص عملیات کے ذریعے وہ ان چیزوں کو حاصل کرتے ہیں۔ اب دوستو چلتے ہیں اس کے وظیفہ کی طرف کہ مسان کا جو ہے اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ جنات اور مسان کے حملے میں فرق ہوتا ہے۔ جس بندے پہ جنات کا حملہ ہو اس کی علامتیں اور ہوتی ہیں۔ انسان بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، اس کو دورے پڑتے ہیں، ڈر لگتا ہے، لیکن وہ صحیح بھی ہو جاتا ہے۔ جبکہ جو لوگ مسان کے زیر اثر ہوتے ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں، خوفزدہ رہتے ہیں، مفلوج ہو جاتے ہیں۔ کسی گھر میں اگر مسان کی راکھ پھینک دی جائے وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس کا وظیفہ بہت آسان ہے، لیکن اس کے لیے یقین کا عمل ہونا بہت ضروری ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ پیر کا عمل نہیں، یقین کا عمل ہونا چاہیے۔ تو دوستو وظیفہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اگر کوئی ایسا مریض ہو تو آیت الکرسی پڑھنی ہے اور شروع کرنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ جب آپ حی القیوم پہ پہنچے تو آپ نے اس کو 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حی القیوم کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ بندے پہ دم کریں،
پانی پہ دم کریں، بندے پہ دم کر دیں مریض پہ، یہ متواتر کرنے والا کام ہے۔ ایک دفعہ سے مریض صحیح نہیں ہوگا، کم از کم 11 دن 21 دن روزانہ صبح و شام، اس کے بعد پھر آپ باقی آیت الکرسی پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ فلق پڑھنی ہے، 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد مریض پہ آپ دم کریں، اس کو پانی دم کر کے پلا دیں، اس پہ پھونک ماریں اس طرح کہ آپ کے تھوک کے چھینٹے مریض کے اوپر گرنے چاہیے۔ اگر پانی پہ آپ دم کرتے ہیں تو اس طرح پھونک مارنی ہے کہ آپ کے تھوک کے چھینٹے اس کے اوپر گریں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مریض جو ہے مسان کا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت سارے عاملین ہیں جو جنات کو تو قابو کر لیتے ہیں لیکن مسان کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں۔ یہ ایک طاقتور ترین عمل ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ ایسے تمام لوگ جو کامنٹ میں اللہ اکبر لکھیں گے ان کو اس عمل کی اجازت ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر کسی دوست کے ذہن میں کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کامنٹ کریں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد۔ اللہ حافظ۔